صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انسان گھر سے باہر نکل کر جب معاشرے میں وقت گزارتا ہے تو کچھ دوست بناتا ہے، کچھ رشتے قائم کرتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا ناطہ ہوتا ہے جن کا حسب اور نسب تو وہ نہیں ہوتا، لیکن دوستی کا ایک خوبصورت لفظ بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے، اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے، برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے۔ خارجی اثرات، صحبت کے اثرات، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں۔ یا تو وہ شخص خود اس قدر زیادہ مؤثر ہو کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا، پھر اس شخص کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے، بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں۔ لہذا اسلام نے تاکید فرمائی ہے، تاکید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تو اثر دے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں، وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے تو وہ جدھر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے، اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہم جو عوام ہیں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں، یارانہ لگائیں تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے، اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوستی لگاتے وقت، یارانہ لگاتے وقت، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناؤ۔ دیکھو، کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہاں اس کا آنا جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 16واں ہوں تو میں صحیح ہوں، یہ تو کیسے کہے گا؟ تیرا تعارف اس جتھے کے ساتھ ہوگا، اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعارف علیحدہ کرائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا تعارف تیرے دوست ہوں گے، تیرے دوست تیرا تعارف ہوں گے، لہذا دیکھ کے دوست بنا۔ دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سر اٹھ جائے گا۔ یہ تجھے سوچ لینا چاہیے، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے۔ دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا، ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے تجھے وضاحت دینی پڑے گی، تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں، پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں، چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعارف پوچھے تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے۔ تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو صالح آدمی کا انتخاب کر، نیک آدمی کا، اچھے آدمی کا۔ ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، لوگ امیر لوگوں سے۔ اچھا، اب دعویٰ کیا ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مخلص دوست نہیں ملتا، اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا، کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا، پیسہ کتنا خرچ کرے گا، میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری تواضع کس طرح کی کرے گا، پیسہ دیکھ کے دوستی لگاتے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں، برے وقت کو برے وقت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ لیکن اگر انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو۔ لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں، آدمی گوا لیتے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے، ٹلتا نہیں۔ انسان کو انسان بچا لینے چاہیے۔ کسی نے کہا بزرگوں سے، کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے، تو درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی، کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا، تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے۔ جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی۔ تو اپنا اخلاص دیکھ لے، اپنا رویہ دیکھ لے، اپنے دل کی گہرائی سے دیکھ، اور اگر تیرے جیب کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیب کے رشتے ہیں۔ اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ وقت کا۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ، دیکھ کر دوستی لگاؤ کس سے لگا رہے ہو۔ اور یہ حدیث بھولیے گا نا اس موضوع پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ایک روایت میں لفظ ہے المرء علی دین خلیلہ۔ حضور نے فرمایا، سنیں یاد رکھیں، نبی پاک فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے، یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا، فرمایا جب یاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کے بے ادب ہو گئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو صحابہ کے بے ادب تھے۔ بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے بے ادب ہوئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور حضور کے رفعت، مرتبے اور مقام کے بارے میں معاذ اللہ مشکوک گفتگو کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے۔ اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ اگر تیرا یار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خواب میں بھی مدینہ آیا کرے گا۔ اگر تیرا دوست حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گی۔ اور اگر تیرا دوست امام حسن، حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان کی بادب ہو جائے گی۔ اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے آداب سیکھے۔ دوستی سوچ سمجھ کر معیاری دوست بنائیں، معیاری لوگوں سے دوستی لگائیں، اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے، یار کون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں۔ اس لیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی، حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں۔ تو یا رسول اللہ کس وجہ سے لگائیں؟ تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔
دوستی اللہ کی رضا کے لیے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے بغض رکھ تو من احب للہ و ابغض للہ, پیار بھی کر اور بغض بھی. اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر اور رب رسول کے بے ادبوں سے بغض رکھ. بغض بھی ایمان ہے. بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بغض بھی ایمان ہے, یہ بھی ایمان ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. فرمایا بغض رکھ, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. میں بغض بھی رکھ. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ. اور اگر کسی کو کچھ ہے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے, اور اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک. فقد استکمل الایمان, تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا ہے, خالص ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے. اس کی ذاتی, اس میں کوئی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود. یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا, اس لیے کہ دوستی کے بہت زیادہ حقوق ہیں, میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا. میں تھوڑے دوست بناتا ہوں. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے, بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل, پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے تیرے پیسے. اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں. اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی, ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے. پھر جب ٹوٹتی ہے بات زیادہ آگے تو چلتی نہیں, ٹوٹتی ہے. اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلیں پی تھی ان کا بھی حساب کرنا ہے, آدھی تیری ہیں آدھی میری ہیں. اس لیے کہ دوستی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی. خلوص پر یارانہ لگائیں, خلوص پر دوستانہ لگائیں. محبت کریں تو خلوص کے ساتھ. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا, اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں, اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی, 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے, مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے, ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی. لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا, اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی, اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی